السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیاز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا خبرنامہ۔ شہباز احمد خان نے ٹولی چوکی کی ایک مسجد جس کا نام مسجد بلقیس ہے، اس کے انوگریشن کو روکنے کے لیے کہا۔ اس پر سید سلیم صاحب نے شہباز احمد خان کو جواب دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا کہ اس طرح کی مسجد میں نماز پڑھنا، اس کا اناگریشن کرنا کون سے زمرے میں آتا ہے؟ اور یہ مسجد کا اناگریشن ہونے جا رہا ہے، میں اس پر روک لگانے کے لیے اور تمام حیدرآباد کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر احتجاج کے لیے سامنے آئے۔ افسوس کی بات ہے جو تنظیم اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم نے 400 سال اس پر تحقیق کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اس ذلیل عورت کے لیے یہ اہل حدیث سامنے آ رہی ہے، حیرت انگیز بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزل بغور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسیشن۔ آج میں نے سوشل میڈیا پر اور اس پر ایک ایڈ دیکھا جس میں گرینڈ انوگریشن مسجد بلقیس اہل حدیث ایٹ ایس اے کالونی ٹولی چوکی حیدرآباد اینڈ جلسے عام انڈر دا اسپانسرشپ آف شیخ شفیق عالم خان جمائی، پریزیڈنٹ جماعت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد، اور چیف گیسٹ آف آنر شیخ ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی، شیخ جلال الدین قاسمی، شیخ ڈاکٹر عبد المقید مدنی، شیخ عبد الکلیم عبداللہ المدنی، شیخ سید ماجد حسین مدنی، شیخ سید عبد المتین مدنی، شیخ قاضی وسیم مدنی، دیگر حیدرآباد کے علماء بھی اس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فون نمبر 755 736422 8790457967 738670797 سپریٹ ارینجمنٹ فار دا لیڈیز۔ یہ غور سے دیکھیے آپ اس پہ، ذرا اوپر سے نیچے کرو، اچھا پڑے گا۔ میں جمعیت الاہل حدیث کی ہندوستان کی تنظیم اور دنیا بھر کی جمعیت الاہل حدیث کی تنظیم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا فرات کے پیسوں سے، معصوم مسلمانوں کے خون پسینے کی لگائی ہوئی کمائی سے کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ کیا اہل حدیث جس کے پلیٹ فارم کو استعمال کر نوہرا شیخ نے ہندوستان اور بیرونی ممالک کے 50,000 کروڑ روپے مسلمانوں کے برباد کر دیے، اس پیسے سے اس جگہ پر خریدی ہوئی مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی ہوئی پیسوں سے بنی ہوئی اس زمین اور اس مسجد پر کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا اہل حدیث کا پھر نام استعمال کرنا جائز ہے؟ اور اس میں اہل حدیث کے صدر کا نام شیخ شفیق عالم خان کا نام اس پر درج ہے۔ افسوس کی بات ہے جو تنظیم اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم نے 400 سال اس پر تحقیق کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی تحقیق میں نوہرا شیخ پونزی کوئین نہیں ہے؟ ہیرا گروپ آف کمپنیز فراڈ نہیں ہے؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 16 اکتوبر 2018 سے نوہرا شیخ جیل میں محروس ہے۔ حیدرآباد کی سی سی ایس پولیس نے، بمبئی کی ای او ڈبلیو نے، کیرلا کی ای او ڈبلیو نے، بنگلور کی سی سی بی نے، آندھرا پردیش کی سی آئی ڈی نے، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اسے پونزی اسکیم قرار دیا۔ ایک کا پیسہ ایک کو دے رہی تھی، اور اسی ٹولی چوکی کے تقریباً 200 کروڑ روپیہ نوہرا شیخ نے ڈبا دیا، اور ان پیسوں سے اس مسجد کا اناگریشن 15 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے علماء اکرام، حیدرآباد کے اکابرین، حیدرآباد کے مذہبی رہنما کے لیے یہ قابل سوال ہے کہ اس طرح کی مسجد میں نماز پڑھنا، اس کا اناگریشن کرنا کون سے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ ان لوگوں نے سب سے پہلے مولانا توصیف الرحمان جو پاکستانی شہری ہیں اور اہل حدیث کے بڑے شیخ ہیں، انہوں سے ایک ویڈیو بنوانے لگایا اور کہا کہ نوہرا شیخ کے اس ہیرا گروپ میں پیسے لگائے۔
لیکن بعد میں جب میں نے مولانا توصیف الرحمان سے بات کی تو انہیں برات کا اعلان کیا اور نوحیرہ شیخ کو بے دین عورت قرار دیا۔ یہ توصیف الرحمان اہل حدیث کے ہیں، یہ شفیق عالم خان بھی اہل حدیث کے ہیں۔ توصیف الرحمان نے کہہ دیا نوحیرہ شیخ بے دین عورت ہے، اس بے دین عورت کی ماں کے نام سے مسجد بلقیس کا افتتاح یہاں کے اہل حدیث کے صدر کرتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ حیدرآباد کے رہنے والے تمام میں اہل حدیث کے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو اس سیکس کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے سوال کریں کہ اس طرح کے فراڈ کے پیسوں سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کی زمین، یاد رکھیے، ہندوستان کے کئی مسلمان بستر مرگ پر پڑ کر اس نوحیرہ شیخ کی طرف سے اپنی جان کو گنوا بیٹھے۔ کئی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، صرف نوحیرہ شیخ نے پیسہ ڈبا دیا۔ کئی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھری گئی کیونکہ نوحیرہ شیخ نے پیسہ ڈبا دیا۔ کئی بیمار لوگ بستر پر پڑے ہیں، ان کا گردے کا، ان کا دل کا علاج نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نوحیرہ شیخ نے ان کا پیسہ ڈبا دیا۔ اور اس ذلیل عورت کے لیے یہ اہل حدیث سامنے آ رہی ہے، حیرت انگیز بات ہے۔ میں اہل حدیث کے علماء سے، اہل حدیث کے شیخوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری 15 جنوری کو ہونے والے اس اناگریشن پر روک لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے ایک ویڈیو کو دیکھا جس میں کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ رسٹ بلور، کوئی ٹوٹی سیٹی جیسے پھٹ پٹی بجتی ہے ویسے پھٹ پٹی بج رہی ہے۔ ان کا نام شہباز احمد خان ہے، یم کے لیڈر ہیں۔ وہ اہل حدیث کی ایک مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ٹپنی کر رہے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ مسجد کی اوپننگ کو بند کر دو۔ اور ایک مدرسہ ہے، مدرسہ رضوان، اس دینی مدرسے کو بند کر دو۔ اس کا تعلق نوحیرہ شیخ کو ان لوگوں نے تائید کی تھی۔ میں شہباز احمد خان صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے اندر تفریقے کا کام مت کیجیے۔ آپ کوئی دیندار آدمی نہیں ہیں اور دین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے جو اپنے کارنامے ہیں اس کی طویل فہرست ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، میرے کو زیب نہیں دیتا ان تمام چیزوں کو میں کھو دوں، لیکن اللہ کے گھروں کے معاملے میں اور مسلمانوں کی جماعتوں کے بارے میں خدا را مت بولیے۔ پہلے ہی اغیار دشمن آج ہم کو بانٹنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے RSS سنگھ پریوار کا ایک ہی ایجنڈا ہے ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹو۔ آج RSS کے ٹیبل پہ صرف ایک بات ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو سبرامنیم سوامی MP کا انٹرویو، کہ مسلمانوں کے کئی فرقے ہیں جن کو ہم آپس میں لڑائیں گے، ایک ہونے نہیں دیں گے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ آپ RSS اور سنگھ پریوار کے ایجنڈے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ وکٹیم ایسوسیشن کے صدر ہے آپ، وہاں اس حد تک رہی ہے، وہ بھی ایسوسیشن کے صدر۔ آپ کی بلڈنگ میں نوحیرہ شیخ کا آفس تھا، پراپرٹی ڈسپیوٹ وہ آپ لینا چاہتے تھے، بینک کے اندر تھا وہ۔ یہ تمام چیزیں جھگڑے کا سبب، اور اس کے بعد وہ وکٹیم ایسوسیشن وہ اچھی تھی خراب تھی، لوگوں نے لالچ میں لگایا پیسہ، زیادہ منافع کا لالچ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگ حیدرآباد کے اندر لوٹ کے چلے گئے جس میں ایک نوحیرہ شیخ بھی ہوگی۔ لیکن آپ کا آ کے مذہبی معاملات کے اندر بولنا، اس کے لیے میں آپ کو قطعی اجازت نہیں دوں گا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ کو واپس لیجئے، اور اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل سنت الجماعت ہو، علماء اکرام ہوں، جو تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہے، ان تنظیموں کو بولنا گویا RSS اور BJP کے ایجنڈے کو روب عمل لانے کے برابر ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ مسجد کا اناگریشن روکنے کی آپ بات کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ایک مسجد بنائی؟
کیا آپ کو پتہ ہے مسجد کیسے تعمیر ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر کو روکنے کا کام صرف شیاطین کرتے ہیں. اللہ کا گھر وہی لوگ بناتے ہیں. اللہ کی واضح طور پہ قرآن میں احکامات ہیں. میرا گھر وہی لوگ بناتے ہیں جو یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. مسجد بن گئی اور علماء کرام اس کا اناگریشن کرنے والے ہیں، اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے مسجد کا اناگریشن روک دیا جائے. اہل حدیثوں نے ان کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو ایک دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں کہ عادل آباد کے اندر جو فاروق نے گولیاں ماری، یم کا لیڈر، ایکس ڈپٹی چیئرمین، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا آپ کہیں گے کہ یم کو بین کر دو؟ بول سکتے ہیں آپ کہ اس کا ایک ذمہ دار لیڈر گولیاں مار کے لوگوں کو مار دیا، ایک آدمی شہید ہو گیا، اس میں ایک مسلمان شہید ہو گیا. ابھی سود کے کاروبار میں 3 دن پہلے پلر نمبر راجندر نگر کے پاس 3 آدمیوں نے ایک یم ایکٹیو لیڈر کا، مقامی صدر کا مرڈر کر دیا. 15 لاکھ روپے سود کی رقم 22 لاکھ ہو گئی تھی. وہ ہوٹل مانگ رہا تھا جس ہوٹل کے اوپر وہ سود کی رقم دیا تھا. تو کیا آپ کی جماعت جس کے اندر آپ ہیں وہ سودی کاروبار کرنے والوں کا اڈا نہیں ہے؟ کیا اس جماعت کو بین کرنا نہیں چاہیے یم کو؟ بتائیے. آپ بول رہے ہیں کہ اس کے اندر نماز جائز نہیں ہے. فتویٰ دے رہے ہیں آپ کہ آپ کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، جامعہ ازہر کے آپ جو ہے فارغ التحصیل ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جائز نہیں ہے؟ فلاں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وہی ٹولی چوکی کی جہاں کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹولی چوکی کے اندر ٹولی مسجد کی زمین کے اوپر آج کئی شادی خانے بن گئے. ونٹیج پیلس کس کا ہے؟ کیا آپ کی جماعت کے صدر صاحب کا نہیں ہے؟ وہ جتنے شادی خانے اس میں کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ فتویٰ دیجیے آپ. اوقاف کی زمین کو لوٹ کر شادی خانے بنائے گئے، اس کے اوپر اس کے اندر جا کے نکاح حلال ہوتا یا حرام ہوتا؟ اوقاف کی زمین کے حرام کے شادی خانوں پہ وہ فتویٰ دیجیے آپ. اس کے اندر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بولیے آپ. اس کا جماعت کے صدر سے آپ کی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بولیے آپ. بہرحال میں آپ سے سخت الفاظ میں آپ کے بیان کی مذمت کرتا ہوں. آپ کا وہ نہیرا شیخ کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنی ذات کی حد تک رکھیے. آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. آپ براہ کرم آ کے فیس بک کے اوپر مساجد اور دینی مدارس کے بارے میں آپ کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر اور دوسرے اسٹیٹ کے اندر دینی تعلیم کے مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے. آپ بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں، مدرسے رضوان بند کر دیا جائے. آپ نے کبھی کسی کو الف ب ت س کی کتاب دلائی؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے دین کی تعلیم کیا ہے؟ جو بھی جماعتیں کر رہی ہیں کام دین کا، ان کو کام کرنے دیجئے. آپ RSS کی زبان مت بولیے، آپ وشوا ہندو پریشد کی زبان مت بولیے، آپ سنگھ پریوار کی زبان مت بولیے. آپ اور آئندہ آپ کبھی بھی نہیرا شیخ کا میٹر ہے، آپ کا وہ ذاتی مسئلہ ہے. بہت سے آپ اپنے مسئلے کو جو ہے خود لڑیے. اس کے اندر اہل حدیث کرتے ہیں لوگ. آج تصاویر کے اوپر بینریں لگتے ہیں، بڑے بڑے سودخاروں کے فوٹو جو ہے آپ کی جماعت کے صدر اور آپ کے جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، MLA کے ساتھ تصاویر چھپ لگے ہیں روڈ کے اوپر. 12 ربیع الاول کے اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں پورے. تو کیا مطلب ہو اس کا کہ آپ کے صدر صاحب یہ سودخاروں کے استاد ہیں یا قاتلوں کے روڈی شیٹروں کے استاد ہیں اور 12 ربیع الاول کا کھانا حرام ہے؟ دیکھتے نہیں روڈ کے اوپر، دیکھتے نہیں ہیں آپ سارے روڈی شیٹر، سارے غنڈے. اور خود آپ کے صدر صاحب نے ایک مسجد کا افتتاح کیا تھا. اب میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ بنانے والوں کو میں جانتا ہوں. کیا ان کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ کہاں کا پیسہ ہے وہ؟ کتنے مساجد کے صدارت جو ہے آپ کے صدر صاحب کرتے ہیں؟ بتائیے. آپ مسجد وزیر النساء کے صدر ہیں. آپ کے کتنے MLA صدر ہیں جماعت کے؟ مسجدوں کے معاملے کے اندر
ان کو بند کرو, ان کے اندر جو ہے اس کا اناگریشن روک دو, اس کے اندر عبادت کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, اللہ ہے فلاں ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں. نویرا شیخ بھی اہل حدیث کو استعمال کری ہوگی, ان کو امپریس کری ہوگی. وہ محمود علی صاحب بھی گئے تھے نویرا شیخ کے پاس, اوپننگ کے اندر تعریف کیے تھے. خود آپ کے اسد الدین اویسی صاحب نویرا شیخ کو گھر پہ بلا کے مل لیے تھے, یاد دلاؤں آپ کو, گھر پہ آ کے وہ ملی تھی, سوٹ کیس کا لینا دینا ہو گیا تھا. بہرحال مساجد کے معاملے میں جو ہے بولنے سے احتیاط کیجیے. ماحول بہت خراب ہے ہندوستان کا, جہاں اغیار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے برقعے پہ, ہماری اذان پہ, ہماری تہذیب پہ, ہمارے دین پہ, ہمارے دینی مدارس کے اوپر حملے کر رہے ہیں, ہمارے مساجد پہ حملے کر رہے ہیں. ایسے میں مسجد کو بند کرو بول کے آپ کی طرف سے یہ بات آنا بہت بری بات ہے. میں کیا بولتے وہ آپ, ٹوٹی سیٹی, میرے کو انگلش نہیں آتی, وہ رسٹ بلوور کہتے. کوئی بھی پوچھا کسی سے انگلش میں تو بولے ٹوٹی سیٹی کو بولتے انکل, بولے وہ ایگزیبیشن میں بجاتے تو کوئی پٹ پٹی ہو, تو وہ پٹ پٹی سیٹی بند کیجیے آپ, اور یہ فتوے دینا بند کیجیے. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.